آرمی چیف نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جو 9 مئی کے منصوبہ ساز ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، تو نذیر لغاری صاحب اب مزید آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ غیر معمولی اجلاس تھا۔ فارمیشن کمانڈرز تھے، پرنسپل اسٹاف افسران تھے اور ان کے علاوہ کور کمانڈرز موجود تھے۔ اتنا بڑا اجلاس اور اتنی اہم ترین شخصیات ریاست میں، جو سروسز کے، سیکورٹی کے جو سب سے اہم ترین ادارے کے سب سے اہم لوگ جو ہے وہ سب موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہیں بھی 9 مئی کے واقعات پر انصاف کی فراہمی میں تاخیر پر تشویش ہے۔ یہ بات بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اور 9 مئی ہوا اور جو کچھ بھی ہوا ہماری نظروں کے سامنے ہوا، ہم خود دیکھ رہے تھے، ہم کرداروں کو بھی دیکھ رہے تھے، افراد کو بھی دیکھ رہے تھے، لوگوں کو بھی دیکھ رہے تھے، اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے موسوم جناح ہاؤس جو ہے، کور کمانڈر کی رہائش گاہ جو ہے، اس کو نظر آتش کیا گیا، وہاں تصویروں کو پھاڑا گیا، وہاں پر توڑ پھوڑ مچائی گئی، آگ لگائی گئی، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا۔ اور میاں والی اور سرگودھا میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طرح سے شہداء کی یادگاروں کے ساتھ جو بھی کھیل کیا گیا وہ بھی ہوتا رہا۔ لیکن اس کے بعد ہم مسلسل یہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ بھائی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کوئی بھی کیس جب FIR درج ہوتی ہے تو پھر اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، انویسٹیگیشن کے بعد چالان پیش کیا جاتا ہے، چالان پیش کرنے کے بعد اس کی پروسیکیوشن ہوتی ہے، پروسیکیوشن کے بعد وہ ٹرائل کا مرحلہ آتا ہے، ٹرائل کے مرحلے کے بعد ایویڈنسز ہوتی ہیں، ایویڈنسز کے بعد کراس ایویڈنسز ہوتی ہیں، اس کے بعد کراس ایگزامن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کورٹ میں معاملہ چلتا ہے، پھر کورٹ فیصلہ دیتی ہے۔ یہ سارا پروسیس کہاں ہوا ہے؟ کتنی FIR ہیں، کتنے لوگ گرفتار ہیں، کون کون سے لوگ ہیں اور کن کن ان کے اوپر کون کون سی دفعات لگائی گئی ہیں، اس کیس کو کہاں چلنا ہے، ATC میں چلنا ہے، عام کورٹس میں چلنا ہے، فوجی عدالتوں میں چلنا ہے، کہاں چلنا ہے، اس کے بارے میں ابھی تک چیزیں واضح نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہر طرح سے جو لوگ گرفتار ہیں ان کے ساتھ بھی ایک حد تک ناانصافی ہے، چونکہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو، بعض لوگ یقیناً ہوں گے جنہوں نے اس طرح کے کام میں حصہ لیا ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، اور آرمی چیف کی طرف سے نہیں بلکہ یہ پوری فوج کی جو کمان ہے، جو کور کمانڈرز ہیں، جو پرنسپل اسٹاف افسران ہیں، جو فارمیشن کمانڈرز ہیں، سب کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہیں بھی اس سارے معاملے میں کہ بھئی وہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اس بارے میں ظاہر ہے ان کی وہ ہے ڈیمانڈ ہے۔ تو اگر فوج بھی اس طرح سے ڈیمانڈ کرے گی اور ایک عام آدمی بھی اسی طرح سے ڈیمانڈ کرے گا تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ ریاست کہاں ہوگی۔ یہ تو ریاست کی طرف سے ڈیمانڈ لگے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔